وہ دیوار جس کے پیچھے یاجوج ماجوج قوم قید ہے وہ دریافت کر لی گئی ہے، اور تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ دیوار اب گرنے کے قریب ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس دیوار کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ دیوار کہاں موجود ہے اور اس بارے میں سائنسدانوں نے کیا انکشاف کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج کس نبی کی اولاد میں سے ہے، اور احادیث نبوی میں یاجوج ماجوج کے ظہور کے بارے میں کیا کیا ارشادات ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے چل کر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج و ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے حضرت ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی۔ حضرت ذوالقرنین اور سر ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم کی سورہ الکاف میں موجود ہے۔ جن ذوالقرنین کا قرآن میں ذکر ہے، تاریخی طور پر وہ کون ہے، اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کی شخصیت اور صدر ذوالقرنین یعنی ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار سے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں۔ بہت سے قدیم علماء اور مفکر سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا، اس لیے سکندر اعظم ذوالقرنین نہیں ہو سکتا۔ جدید زمانے کے کچھ مفسر اور مفکر ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس اعظم یعنی کورش اعظم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں، اور یہ نسبتاً زیادہ قرینے کے عارض ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ حضرت ذوالقرنین کی پابند قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسے حکمران تھے جن کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتے ہوئے ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچے جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے۔ قرآن کریم کی سورہ کاف میں بحوالہ یاجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد یعنی دیوار تعمیر کر دے۔ اس طرح حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں بلکہ حقیقی ہے، جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، اور جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ پیارے ساتھیوں، یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک سوال کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس نبی کی اولاد ہے، تو یاد رہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزرے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے اور انسانی بستیاں تک تاراج کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات، توریت کے مطالب اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبتیں برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو روس کے دارالحکومت ماسکو اور توبل سیک کے آس پاس کا بتلایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کی شہر تبت اور چین سے بحر منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ رہی یہ بات کہ سد ذوالقرنین کہاں واقع ہے تو اس میں بھی اختلافات ہیں، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں اور مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھی۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک کیا گیا ہے اور اب تک موجود ہے۔ لیکن واضح ہے کہ دیواریں چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہیں،
اور نہ وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے۔ بعض محققین کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار مارب ہے جو کہ یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے، اور ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے۔ جبکہ علماء اور محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین کفکاز میں دریائے حزر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے۔ اگرچہ دیوار ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے، جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ پیارے دوستو، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فتنہ و فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں تک کو کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، اور ان کی لاشوں سے ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں ہوگی، اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ صحیح مسلم میں نواس بن سمان کی روایت میں وضاحت کی گئی ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک جن میں چنگیز خان بھی تھا، یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج و ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے۔ مغربی قومیں یہ خیال کرتی ہیں کہ انہی افراد کا پوری دنیا میں غلبہ و تسلط ہے، مگر یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج و ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے، بلکہ قتل و غارت گری اور شر و فساد کا وہ